أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے شہر میں اپنے کرندے بھیج دیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور یہ پیغام بھی کہلا بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب احتیاطی تدبیریں کیے ہوئے ہیں، لہٰذا سب مل کر ان کا پیچھا کرو۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے باغوں اور چشموں سے بھی۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ كَذَلِكَ، ان کا معاملہ تو اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے ان بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر یہ ہوا کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی فرعون کو، تو فرعون نے آگے سے دعوت قبول نہیں کی، بلکہ کہنے لگا کہ ہم اور تم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مقابلے کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگر جب آئے تو جادوگر خود ایمان لے آئے، تو فرعون کو بری طرح شکست ہو گئی، اور بہت سارے جادوگر وہ بھی ایمان لے آئے۔ نبی ہر وقت اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم آیا کہ میرے حبیب میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو بنی اسرائیل یہاں پس رہے ہیں فرعون کی ظلم کی چکی میں، آپ ان کو ساتھ لے کر واپس فلسطین روانہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا نظام دنیا میں اسباب کے تحت چلتا ہے۔ حکم یہ ہوا آپ ان کو رات کے وقت لے کر چلیں، حالانکہ دن کے وقت بھی لے کر چل سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم نے راتوں رات یہاں مصر کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے، اپنی ترتیب بنائی اور رات کو ہی نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے پتہ چل جائے گا، یہ آپ کا پیچھا بھی کریں گے۔ رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، آگے جب پہنچے سمندر پر تو اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ پیچھے فرعون کو پتہ چلا تو اس نے پورے علاقے میں اپنے کارندے بھیج دیے اور لوگوں کو کہا یہ چھوٹی سی ٹولی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہم سے نکل جائیں، اور ہم سب احتیاطی تدابیریں کیے ہوئے ہیں، یعنی ہم سب ان پیچھا کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، تو ان کی کیا حیثیت ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کے بندے تھے، فرعون خود اور اس کے بندوں کو ان کی عزت والی جگہوں سے نکالا، ان کے باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، محلات خزانے جو تھے وہاں سے نکالا۔ صبح ہوتے ہی وہ پیچھے چل پڑے۔ جب صبح دیکھا کہ بنی اسرائیل تو سارے مصر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اس لیے کہ ان کے تو خدمت کرنے والے ہی بنی اسرائیل تھے، انہوں نے پورے بنی اسرائیل کو مصر میں اپنا نوکر بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے وہ ایسے کام کرواتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنے ملازم سے کام کرواتا ہے۔ سخت قسم کی مشقتیں ان پر ڈالتے تھے اور سخت قسم کی تکلیفوں میں گزار کر اپنی خدمت لیتے تھے۔ جب سارے بنی اسرائیل علاقہ چھوڑ کر آ گئے تو وہ پیچھے بھاگ پڑے ان کو لینے کے لیے۔ تو جب وہ آئے ان کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کی طرف، تو صبح کا وقت تھا، سورج نکل رہا تھا۔ سورج نکلنے کے ٹائم یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، یعنی مصر کے لوگ، فرعون کے لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل چکے ہیں رات کے وقت۔ یہاں ایک پیغام یہ ہے
موسیٰ علیہ السلام رات کو نکلے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد سے ہی نکل رہے تھے۔ جس اللہ نے یہ مدد کرنی تھی کہ جب سمندر کے پاس پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر، اور ادھر سے فرعون کا لشکر بھی آ جاتا ہے۔ اگلی آیت فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، یعنی ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ سمندر کے کنارے پہنچ چکی ہے، اور اتنے میں یہ پہنچتے ہیں اور پیچھے سے فرعونی بھی آ جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو نظر آنے لگ گئے کہ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، یعنی تم نے تو ہمیں پکڑوا ہی دیا، اس لیے کہ اب تو کوئی راستہ نہیں، آگے جاتے ہیں تو سمندر میں غرق ہوتے ہیں، اگر پیچھے بھاگتے ہیں تو فرعونی آ چکے ہیں، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یعنی ہم بالکل نہیں پکڑے گئے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھلائے گا۔ نبی کو یقین ہوتا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جب وہ سمندر کے سامنے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ اللہ نے کیا فرمایا أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ نے یہ وحی کی، یعنی یہ حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ فَانْفَلَقَ، وہ سمندر پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یعنی سمندر پہ جب لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے تو سمندر کے 12 راستے بن گئے، اور راستے کے درمیان کا جو پانی تھا وہ اتنا اونچا اٹھ گیا كالطود العظیم، جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو، درمیان میں خالی خشک راستے اور پانی اوپر تک چلا گیا جیسے پہاڑ ہوں۔ قرآن میں تو نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ پھر وہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، میں نے عرض کیا تھا وہ 12 کس طرح تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے ایک نسل چلی تو وہ 12 قبیلے بن گئے، اور بنی اسرائیل اس لیے کہتے تھے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے بیٹے بنی اسرائیل کہلائے، بنی عربی میں بیٹوں کو کہتے ہیں۔ تو جو ان کو خیال آنے لگا کہ ایک قبیلہ گزر رہا تھا کہ پتہ نہیں باقی 11 قبیلوں کا کیا ہوگا، تو وہ پانی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے عکس کی شکل پیدا کر دی کہ دیکھنے میں تو پہاڑ کی طرح اونچے تھے، لیکن ان کے اندر سے دوسری طرف سے گزرنے والا قبیلہ بھی نظر آتا تھا۔ اس طرح ان کو اعتماد ہو رہا تھا کہ الحمدللہ ہم سارے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو بھی ہم اس جگہ کے نزدیک لے آئے، یعنی فرعون کا جو لشکر تھا وہ بھی وہاں سمندر کے قریب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر میں اتر جاتا ہے اور اندر سے گزرنا شروع کر دیتا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب فرعون کا لشکر آیا، قرآن میں تو نہیں ہے، دوسری روایات میں فرعون نے ان کو کہا دیکھو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میرے لیے دیکھو سمندر نے راستے بنا دیے ہیں، چلو گھوڑے ڈالو اندر۔ تو انہوں نے جو گھوڑے اندر ڈالے تو اللہ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو تو نجات دی، لیکن جو دوسرے تھے فرعونی ان کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار اقتدار والا بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ قرآن کے لفظوں میں بھی بڑا خوبصورت انتخاب ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت، یہ قصہ جب ختم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر پہنچے اور انہیں گھوڑے اندر ڈالے، ان کو اللہ نے نجات دے دی۔ پیچھے فرعون کو پتہ چلا، اس نے اپنے کارندے بھیج دیے اور کہا صبح تک سب اکٹھے ہو جاؤ، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ وہ آخر بالآخر پہنچے اور سمندر کے قریب آئے، وہ بھی سمندر میں اترے، ان کو غرق ہوئے۔ یہ قصہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب اقتدار والا، غلبے والا، طاقت والا بھی ہے،
اور رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ دو لفظ استعمال کیے، غلبے والا بھی ہے یعنی اقتدار والا بھی ہے، اور مہربان بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ پچھلا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں اللہ کی ان دو صفتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ فرعونی کے مقابلے میں اللہ نے اپنی طاقت دکھلائی کہ وہ فرعونی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے، اللہ نے فرمایا اقتدار والا میں ہوں، غلبے والا میں ہوں، تمہاری کیا حکومت ہے فرعون، اور تمہارے ماتحتوں کی کیا عزت ہے۔ سب کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ طاقت میری ہے، خزانے میرے ہیں، اور اختیار میرا ہے، بادشاہت میری ہے، قبضہ میرا ہے، اقتدار میرا ہے، تمہاری اگر کوئی حیثیت ہوتی تو تم غرق نہ ہوتے۔ اور دوسری طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان سب پر اللہ نے مہربانی فرمائی، ان کو نجات عطا فرمائی، اس لیے العزیز اور الرحیم کہا۔ العزیز کا مطلب اللہ اقتدار والا ہے، الرحیم کا مطلب مہربانی والا ہے۔ اس نے مہربانی فرمائی بنی اسرائیل پر اور اپنا غلبہ اور اقتدار کی صفت دکھلائی فرعونیوں پر۔ یہ واقعہ یہاں مکمل ہو گیا، اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے کچھ سبق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو تم راتوں رات لے کر چلو۔ تو جب رات کو لے کر جانا تھا، اسرا کہتے ہیں رات کو لے کر جانے کو، رات کو اس لیے لے کر جانا تھا کہ فرعونی کی طاقت زیادہ ہے اور یہ ماتحت ہیں، تو حالانکہ اللہ نے ان کی مدد کرنی تھی۔ جس رب نے سمندر کے قریب پہنچا کر ان کے لیے سمندر توڑ دیا اور سمندر کے باہر راستے کر دیے، وہ رب اتنا نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ ان کو کہتا دن دہاڑے یہاں سے نکلو، میں دیکھتا ہوں فرعونی کیا کرتے ہیں تمہارا؟ کر سکتا تھا۔ جو رب سمندر کو پہاڑوں کی طرح درمیان میں حفاظت کے لیے کھڑا کر کے خشک راستے بنا سکتا ہے اور فرعونیوں کو وہاں غرق کر سکتا ہے، وہ رب یہ نہیں کر سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ دن دہاڑے نکلو اور فرعونی جو کریں گے ہم دیکھ لیں گے، لیکن ایسے نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ رات کو نکلو اور چپکے سے نکلو، ان کو پتہ نہ چلے۔ صبح کے ٹائم تک موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچ چکے تھے، یعنی فرعونیوں سے نکل چکے تھے، اور جب وہ فرعونی پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ سمندر کے پاس پہنچ چکے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں تاکہ فرعونیوں سے ان کا ٹاکرا ہی نہ ہو۔ یہ بات عقل کے تھوڑی سی خلاف لگتی ہے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، ان کو راتوں رات کیوں نکلوایا، صبح کے وقت کیوں نہیں نکلوایا؟ اللہ اپنی طاقت دکھلاتا۔ اسی طرح کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے تو آپ کیسے چھپ کر نکل رہے ہیں؟ رات کو آپ نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور کہا کہ علی میں نے نکلنا ہے، صبح تو امانتیں دے کر واپس آ جانا، تو بھی آ جانا پیچھے۔ اب اللہ کے نبی وہاں سے نکلیں اور وہاں کافر بار کھڑے ہوئے 100 کفار ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل آتے ہیں اللہ کے حکم سے، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیتے ہیں، راتوں رات غار ثور پہنچتے ہیں۔ آج بھی غار ثور پہنچنا مشکل ہے، کتنا جدید زمانہ ہے، راستہ انہوں نے پہلے کی نسبت کتنا اچھا بنا دیا ہے، پھر بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جوانوں کو بھی پسینے چھوٹے پڑے ہوتے ہیں، واپسی آتے ہیں کئیوں کو بخار ہوا پڑا ہوتا ہے، کئیوں کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ ایک دفعہ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور جاتے کیسے ہیں؟ راستے میں بیٹھتے بیٹھتے جاتے ہیں، تھک گئے پھر بیٹھ گئے، تھک گئے پھر بیٹھ گئے، پانی ساتھ لیا ہوتا ہے، جوس ساتھ لیے ہوتے ہیں، پھر جا کر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں آدمی اوپر پہنچتا ہے اور پھر واپسی آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس زمانے میں جبکہ موجودہ غار ثور کا جو کسی قدر بنا ہوا راستہ ہے یہ بھی نہیں تھا، عام پہاڑی کی طرح سنگلاخ پہاڑی تھی، آپ اس پر رات کو چڑھے ہیں صدیق اکبر کے ہمراہ، تاریک اندھیری رات ہے اور غار میں جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور 3 دن تک آپ غار سے باہر نہیں نکلتے، اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر نکلیں اور ادھر سے وہ حرکت میں ہیں مشرکین مکہ، ہم رات کو نکلیں، ہو سکتا ہے رات کو بھی ان کا کوئی پہرا ہو اور ہم لوگ پکڑے جائیں، اور دن کو نکلیں، ہو سکتا ہے دن کو پکڑے جائیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، اللہ کے خاص محبوب ہستی، اور وہ 3 دن تک چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں غار میں کہ کہیں مشرکین مکہ مجھے پکڑ نہ لیں، کہیں ہم ان کو نظر نہ آ جائیں، اور 3 دن تک چھپے چھپے جب 3 دن پورے گزر گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو وہاں سے لیتے ہیں اپنے ساتھ، اس بات کے لیے عبداللہ بن اریقط کو اس لیے ساتھ لیتے ہیں کہ تم نے ہمیں ان راستوں سے لے کر چلنا ہے جو راستے غیر معروف ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ پیچھے مدینے کے راستے کا پیچھا کریں ہمارا،
तो वो इनको गैर मारूफ रास्ते, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित इनको गैर मारूफ रास्तों से लेकर चलता हुआ 8 दिनों बाद मदीना पहुंचता है और आप कुबा में पहुंचते हैं। अब यहाँ सवालत ये जन्म ले रहे हैं कि अल्लाह के नबी रात को क्यों गए हैं गारे सौर में, 3 दिन तक क्यों डर कर बैठे रहे हैं, 3 दिन के बाद क्यों निकले हैं, रात को क्यों निकले हैं, मदीना जाते हुए गैर मारूफ रास्तों से क्यों गए हैं, क्या आप डरे हुए थे, क्या आपके साथ अल्लाह की मदद नहीं थी। बिल्कुल ये वही सवालात हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी उठ रहे हैं कि दिन दिहाड़े में अल्लाह ने हुक्म क्यों नहीं दिया। देखें इसमें हमारे लिए दर्स हैं, हमारे लिए पैगामात हैं। कुरान सरापा किताब हिदायत है, किताब पैगामात है। पैगाम ये है अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमें पैगाम मिल रहा है कि दुनिया दारुल असबाब है, दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ चलाना है और अल्लाह के नेक बंदे भी हों उन्होंने असबाब को इख्तियार करना है। इंसान असबाब इख्तियार करेगा, ये उसको हुक्म है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को रातों रात निकलवाया गया। सबब ये है कि फ़िरौनी की तादाद ज़्यादा है और बनी इसराइल की तादाद कम है। फ़िरौनियों के पास ताकत ज़्यादा है, बनी इसराइल के पास ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ़िरौन इक़्तिदार का मालिक है, मूसा अलैहिस्सलाम आम लोगों में से हैं, आवाम में से हैं, बादशाह नहीं है, इक़्तिदार वाले नहीं हैं। और फ़ौजें फ़िरौन के पास हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं है। ज़हरी नक्शा दुनिया के असबाब ये तकादा करते हैं कि छुप कर जाना चाहिए, रात को जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, नहीं, अल्लाह ताला ने मदद के लिए असबाब बनाए हैं, लिहाजा रात को है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल है। मुशरिकीन मक्का ज़ोरों पर हैं, वो अपने अपने इलाके में रहते हैं। मक्का इस वक्त उनका इलाका है और उनके हिमायती लोगों के वहाँ कबाइल रहते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ चंद अफराद हैं जो आप पर ईमान लाए हुए और आपकी मदद करने वाले हैं। आप उनके मुकाबले में ज़हरी लिहाज से कमज़ोर हैं, आप उनके लिहाज से अपने शहर के नहीं हैं कि उनका शहर मक्का है। आप अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये कहते थे इनका शहर ही नहीं है, यहाँ से चले जाइए। तो अल्लाह के नबी ने इन हालात में हिकमत को इख्तियार किया, रात को निकले हैं। हमें ये सबक मिला कि हमने दुनिया में असबाब को साथ लेकर चलना है, असबाब को तोड़ कर नहीं चलना। ये नहीं कहना कि कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। हाँ, जहाँ तक असबाब हैं वहाँ तक असबाब इख्तियार करो। जहाँ असबाब साथ छोड़ जाएँ, मसलन इलाज करवाना है हमने, हम ये तो नहीं करवाएंगे कि एक आदमी बीमार हो और पड़ जाए, कोई जी शिफा तो अल्लाह देता है, सारे कहते हैं शिफा अल्लाह देता है, मैं क्यों दवाई लूँ, और मैं पढ़ा हूँ अल्लाह शिफा देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, दवाइयों में तो है ही नहीं। ये इसकी नादानी है। इसके लिए हुक्म ये है कि असबाब इख्तियार करे, जहाँ असबाब ख़त्म हो जाए वहाँ अल्लाह पर नज़र डाल दे। बस का अल्लाह मैं इतना कर सकता था, जितने पैसे हैं उतने पैसों को इस्तेमाल करके दवाई करे, जो डॉक्टर ने दवाई बताई उसको इस्तेमाल करे। उसके बाद कहे कि अल्लाह आगे तू ही शिफा देने वाला है। ना महंगे अस्पताल में इलाज कराने से शिफा मिलती है, ना महंगी दवाइयाँ खाने से शिफा मिलती है। मेरे ज़िम्मे असबाब के दर्जे में अच्छा डॉक्टर, अच्छा अस्पताल था, मैंने अपनी हिम्मत के बकदर वो कर डाला है। आगे या अल्लाह मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, आगे फिर अल्लाह कर देगा। इंसान असबाब की हद तक इख्तियार करेगा, जब असबाब ख़त्म हो जाए फिर अल्लाह पर छोड़ेगा, फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। तो यहाँ ऐसे ही हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबाब इख्तियार किए, जब असबाब ख़त्म हो गए तो फिर अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। इसलिए मसलन आप अलैहिस्सलाम गार तक पहुँच सकते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को लेते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम समंदर तक पहुँच सकते थे, यानी वहाँ से रात को निकल सकते थे, निकल आए। जब समंदर के पास पहुँचे हैं तो इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते, समंदर का क्या कर सकते हैं। फिर कहा कि अल्लाह तेरे हवाले, इन्ना माई रब्बी सयाहदीन, अब कहा है कि मेरा रब मेरे साथ है, इससे पहले नहीं कहा मेरा रब मेरे साथ है। रात को भी कह सकते थे कि रात को निकलने की क्या ज़रूरत है, दिन को निकलेंगे, मेरा रब मेरे साथ है। वहाँ असबाब टूट रहे थे, असबाब पूरे किए। जब देखा कि अब असबाब ख़त्म हो गए, समंदर सामने आ गया, अब क्या असबाब हैं, समंदर के अंदर तो नहीं भाग सकते, दौड़ सकते, तो फिर कहा कि अब मेरा रब मेरे साथ है। तो अल्लाह ने जब देखा कि इस बंदे ने असबाब पूरे किए और असबाब के बाद फिर आगे मेरे ऊपर नज़र डाल दी है, तो अल्लाह ने फिर फरमाया कि हाँ बंदा अब मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह ने समंदर से रास्ते बना दिए। यही मेरे आका मदनी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने 3 दिन तक पहाड़ में छुपे रहे और आप वहाँ से दूर निकल कर है। अब भी देखें मौजूदा गारे सौर हरम से कितना दूर है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सफ़र पैदल करके आए हैं, आप वहीं मक्का में करीब कहीं नहीं छुपे, अब दूर जाकर छुपे हैं, और दूर भी पहाड़ी के ऊपर जाकर छुपे हैं, और गार में जाकर छुपे हैं। ऐसे भी पहाड़ के ऊपर जाकर नहीं बैठ गए,
یہاں تک اسباب تھے آپ نے اختیار کر دیے، لیکن اس زمانے کے جو تھے یہ پاؤں کا نشان دیکھنے والے کھوجی وہ بڑے ماہر تھے، وہ تو وہیں غار تک پہنچ گئے، حالانکہ پتھر کے اوپر تو پاؤں کا نشان بھی نہیں پڑتا، لیکن وہ کوئی ایسے ماہر تھے وہاں بھی پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اب اسباب آگے نہیں اختیار ہو سکتے۔ اب اللہ کے نبی یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہاں ان سے لڑنا شروع کریں، چلو آ ہی گئے اور ہم بھی نکلتے ہیں باہر، کیسے لڑیں گے؟ آپ 2 آدمی ہیں اور وہ باہر زیادہ آدمی ہیں دنیا کے اسباب کی لائن میں، ورنہ اللہ کے نبی کو تو وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے، آپ باہر بھی آ جاتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ تھا انہوں نے، اس لیے کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین پورا نہیں پہنچانا تھا اس وقت تک آپ نے دنیا سے انتقال فرمانا ہی نہیں تھا، پورا دین مکمل ہوتا پھر آپ نے دنیا سے جانا تھا۔ اگر آپ غار سے باہر بھی نکل آتے اور ان سے کہتے او لڑتے ہیں تو بھی واللہ ان کو شکست ہونی تھی اور میرے نبی کو فتح ہونی تھی، اس لیے کہ آپ نے دنیا سے بھی جانا نہیں تھا، لیکن آپ خاموش ہو گئے، ایسا بولنے لگے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ وہ آ گئے ہیں غار کے اوپر، تو آپ نے اب فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کب؟ جب اسباب پورے ہو گئے اور آگے اسباب نہیں ہیں، اور یہاں حضور علیہ السلام نے کب کہا؟ جب اسباب پورے ہو گئے اور آگے اسباب نہیں ہیں، کہا صدیق غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب یہ کہا تو اللہ نے باہر سے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ان میں سے ایک آدمی نے نیچے بیٹھ کر پیشاب بھی کیا وہاں، لیکن غار میں اللہ کے نبی اور صدیق اکبر نظر نہیں ہے، کیونکہ اسباب ختم ہونے کے بعد نظر اللہ پہ ڈال دی، آگے اللہ نے سنبھال لیا۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور جب اسباب ختم ہو جائیں، اسباب کے دوران بھی نظر اللہ پہ ہو، لیکن اس وقت اسباب چھوڑنے ہیں جب اسباب رہیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں پھر بھی اسباب اختیار نہیں کر رہا، دوائی لے سکتا ہے پھر بھی نہیں لے رہا، کہہ رہے شفا اللہ دے گا، دوائی لے لی اب کہے شفا اللہ دے گا، کہ آگے اللہ نہیں دینی ہے، آگے شفا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملے ہیں اس واقعے سے، ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد نظر اللہ پہ ڈالنی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسباب کے دوران نظر اللہ پہ نہیں ڈالنی، نعوذ باللہ، یہ بھی ایک شرک ہو جائے گا۔ اسباب کے دوران بھی، اسباب سے پہلے بھی، اسباب کے بعد بھی نظر اللہ پہ ہی رکھنی ہے، لیکن اس وقت تک اسباب اختیار کرتے رہنے ہیں جب تک اسباب اختیار ہو سکتے ہیں۔ جب اسباب جواب دے جائیں اب ہم کہیں گے کہ آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، اب آگے اللہ سے مانگیں گے۔ لہذا ایک آدمی کا حج عمرے کا شوق ہے، وہ اسباب اختیار کرنا شروع کر دے، وہ نفلیں پڑھے اور مال اکٹھا کرنا شروع کرے، جتنا اس کی بس میں اکٹھا کرے، اس کے بعد اللہ پر ڈال دے اور دعائیں مانگے، اللہ اس کو بلائے گا۔ ایک آدمی کا گھر کا کوئی تقاضا ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ کر لے، اس کے بعد نفلیں پڑھنا شروع کر دے، رونا دھونا شروع کر دے، مانگنا شروع کر دے، اللہ پہ ڈال دے، اللہ اس کو کر دے گا۔ دنیا کے سارے کاموں میں یہ ضابطہ رہنا چاہیے کہ نظر تو سبب اختیار کرنے سے پہلے بھی اللہ پر ہو، دوران میں بھی، بعد میں بھی، لیکن اسباب کی جہاں تک ہمت ہے کر دیں، جب اسباب ختم ہو جائیں پریشان نہیں ہونا، پھر کہنا ہے کہ اے اللہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا، آگے میرے بس میں نہیں ہے، آگے تو فرما دے، پھر نفلوں پہ زور لگائے، اللہ آگے کر دے گا۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا، اللہ کے نبی گئے، آپ نے لشکر کی منصوبہ بندی کی کہ کس کو کہاں ٹھہرانا ہے، جس کو پلاننگ کہتے ہیں، کہ کون سی جگہ کہاں صحابی کے ٹھہرنے کی ہے، کون سا قافلہ ہمارا صحابہ کا کہاں ٹھہرے گا، سارا کچھ ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک چھپر لگوایا، آپ نے اس کے نیچے مصلی ڈالا اور آپ اللہ کے آگے پڑ گئے، دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ بس فرمائے، اللہ مدد فرمائے گا۔ تو آپ کے پاس افراد تھوڑے تھے، 313 تھے، وہ 1000 ہیں، تو آپ نے اپنے لحاظ سے 313 کی منصوبہ بندی کر دی، کون کہاں ٹھہرنا ہے، کس نے کہاں ٹھہرنا ہے، کس نے کہاں سے حملہ کرنا ہے، لیکن اتنا ہی کر سکتے تھے 313 کے، اب 314 تو نہیں کر سکتے تھے، افراد اتنے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نفلوں کی طرف رخ فرمایا اور مسلسل نفل پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو فتح ہوئی۔ یہ ہمیں سبق سکھائے گئے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مصلی نہ بھی ڈالتے چھپر کے نیچے، میرے رب نے مدد کرنی تھی اپنے حبیب کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ جب تک اسباب ہیں اسباب اختیار کرتے رہو، اللہ پر نظر رکھو، جب اسباب ختم ہو جائیں تو پھر اگلے اسباب بھی ہیں، پھر نفلوں پہ زور لگاؤ۔ تو یہ ہمیں سبق دیے گئے ان واقعات کے ذریعے سے کہ ہم نے نظر تو ہر وقت اللہ پر ہی رکھنی ہے، لیکن جب اسباب ختم ہو جائیں تو مایوس نہیں ہونا،
اسباب ختم ہو جائیں گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرائے تو وہ جس کا رب نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ ہمارا رب ہے، ہم اس کو پکاریں گے، اسباب بھی اسی کے قبضے میں ہیں، وہ ہماری مرادیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ یہ ہمارے آج کے واقعے کے درس تھے۔ اس کے بعد ہے ہمارے سنتیں۔ ہمارا جو عید قریب ہے اسی سے متعلقہ ہی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو بہت ہی ضروری ہے، واٹس ایپ گروپ میں بھی آج ہم نے بھیجی ہے، تحریری بھی، وائس میسیج کے ذریعے سے بھی، ہے کہ کل 9 ذی الحجہ ہے ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں، اور 9 ذی الحجہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیۃ والباقیہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 2 سال کے گناہ مٹتے ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے، اور وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ کل ہے۔ تو ہم سب نے کل روزہ رکھنا ہے، اور ضرور رکھنا ہے۔ ہم نے بچہ نہیں بننا، بڑا بننا ہے۔ بچے بے صبر ہوتے ہیں، بچوں کے چھوٹے دل ہوتے ہیں۔ ہم مرد ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اگر ہم بھی چھوٹا دل رکھیں گے کہ گرمی کا روزہ ہے کون رکھے، تو ہمارے اور بچوں میں کیا فرق ہوا؟ اور اگر ہماری سحری میں جاگ نہیں آئی پھر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم بھی بچے ہو گئے۔ تو ہماری سحری میں جاگ نہ بھی آئے پھر بھی روزہ رکھنا ہے، جس کا طریقہ یہ کہ یا تو جاتے بھی سو جائیں تاکہ صبح سحری میں جلدی آنکھ کھلے، دیر سے سونا ہے تو ابھی رات کو ہی سونے سے پہلے کچھ کھا پی لیں، پانی پی لیں، کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لیں، تاکہ اگر صبح جاگ نہ بھی آئے تو کچھ نہ کچھ دال دلیا ہو چکا ہو۔ صبح روزہ بہر صورت رکھنا ہے۔ اس آدمی کو تو چھوڑنے کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ جس آدمی نے بیٹھنا ہے، اس نے کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی روڈ کے اوپر۔ ہاں کوئی آدمی محنت کرنے والا ہے، مزدوری کرنے والا آدمی ہے، اس کی تو چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، ریڈی پہ بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کھیت میں بیٹھا ہوا ہے، کام نہیں کر رہا، تو اس کو کیا پریشانی ہے روزہ نہ رکھنے کی؟ اس نے تو بیٹھنا ہی ہے، اوپر سے پنکھا چل رہا ہے تو اور آسانی ہے۔ تو ایک دن کا روزہ ہے، گزر جائے گا، جو رکھ لیں گے ان کا بھی گزر جائے گا، جو نہیں رکھیں گے ان کا بھی گزر جائے گا، لیکن جو رکھ لیں گے ان کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جو نہیں رکھے گا وہ کیا کمال کر لے گا۔ لہذا ہم سب پکی نیت کریں، گھر میں جا کر بھی بات چلائیں کل میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اب گیس جا چکی ہوگی تو آپ لوگوں نے روٹی کے لیے انتظام کرنا ہے تو ہوٹل سے لے کر جائیں، ہوٹل سے روٹی لے کر جائیں اور ہاٹ پاٹ میں رکھ دیں۔ سالن گھر میں نہیں ہے تو ہوٹل سے لیتے جائیں، ابھی اس کو رکھ دیں، صبح گیس نہیں آئی ہوگی اسی کو کھا لیں۔ اب بھی جب ہم گرمیوں میں کبھی روزہ رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو ٹھنڈے سالن سے روزہ رکھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کون سا فرق پڑتا ہے؟ جب صبح اٹھیں فریج سے سالن نکالیں، 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دیں، عام پنکھے کے نیچے، کولر کے آگے نہ رکھیں، تو وہ 10 منٹ کے بعد تازہ ہو جاتا ہے، اس میں جو یخ بستگی ٹھنڈک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ روٹی سے کھایا جاتا ہے آرام سے۔ اور روٹی اگر رات کو گھی لگا کر رکھ دیں تو صبح تک سخت بھی نہیں ہوتی، نرم ہوتی ہے۔ ورنہ جس کو اللہ نے جیسے اسباب دیے ہوئے ہیں اسی کے مطابق سحری ضرور کرے۔ تو کل روزہ رکھنا ہے، اور اگر کسی کو جاگ نہ آئے تو نیت کر سکتا ہے، صبح 6 بجے نیت کر سکتا ہے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے نیت کر سکتا ہے۔ وہ اس دوران کسی وقت بھی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مرد بھی روزہ رکھیں، عورتیں بھی روزہ رکھیں، اور بچوں کو البتہ نہ رکھوائیں، جو بچہ شوق سے رکھنا چاہے، گھر میں سہولیات ہوں، مشقت نہ ہو گرمی کی تو وہ بھی رکھ لیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کل سے شروع ہو رہی ہیں، جیسا کہ مولانا سامہ صاحب نے بھی بتایا ہے۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، اور فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز سمیت تک بسم اللہ اللہ اکبر، کیسے تکبیر؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آسان سی تسبیح ہے، اس کو یاد کر لیں، نہ آتی ہو تو موبائل کے اندر رکھ لیں، میں آج گروپ میں بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ، آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیا کریں ہر فرض نماز کے بعد۔ لیکن فرض نماز کا سلام پھرتے ہی سب سے پہلے یہی کرنا ہوتا ہے، ہلکی اونچی آواز میں 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے، یہ غلط ہے بات بالکل۔ 1 دفعہ ہی پڑھنا واجب ہے اور 1 دفعہ ہی پڑھنا سنت ہے، 3 دفعہ پڑھنا بالکل حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ لہذا 1 دفعہ پڑھا جائے، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، دیہاتی بھی پڑھیں گے، شہری بھی پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی پڑھے گا، اکیلا نماز پڑھنے والا بھی پڑھے گا، سارے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ 1 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، اگر بھول گیا ہے تو اب اس کی قضا نہیں ہے۔ مثلا
دعا مانگنے میں لگ گیا، کوئی اور چیز شروع کر دی نماز کے بعد، اب وہ ختم ہو گئی ہے، استغفار کرے، اب اس کی قضا نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ انتہائی سحر بتانا تھا میں نے، اچھی بات آپ نے پوچھی۔ 3:48 پر 3:48 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ حضرات اس سے پہلے سحری کر لیں۔